بھٹی صاحب یہ سارا آپ کا میں بھی سن رہا تھا, مجھے آپ سے میری بات بھی ہوئی تو آپ نے مجھے بتانے لگے ہیں, ابھی لوگوں کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. ہیز ہی گون آن بیک فٹ اس سارے معاملے کے بعد, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں عمران خان کو بڑا ایک وکٹم کا وہ ملا ہے, تحریک انصاف والے سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, اور جس طرح کا آپ کو پتا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے, میں نام لینا نہیں چاہ رہا, اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مزید ویک ثابت ہوئی ہے یا یہ مزید بروٹل ثابت ہوئی ہے. عمران خان کی کیا سوچ ہے, اور اوور آل آپ عوام کس طرح دیکھتی ہے سارے سینیریو کو؟ تحریک انصاف ویک ہوئی ہے یا یہ گورنمنٹ مزید ویک ہوئی ہے یا ویک ہوئی ہے؟ ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو مولانا صاحب پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چاہیں تو میں درمیان میں کردار ادا کر سکتا ہوں, ایک. دوسرا, حمداللہ صاحب جو آدھی بات بتائی کہ عمران خان معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگنے کو تیار نہیں, باہر جانے کو تیار نہیں, اور دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں, اور یہاں معاملہ وہ پاسبل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. تیسری بات کر لیتے ہیں, یہ جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے موٹر وے بند کر کے, جی ٹی روڈ بند کر کے, 2 شہروں کو بند کر کے, آدھے پاکستان پہ دفعہ 144 لگا کر, اور رستے بند کر کے, انٹرنیٹ بند کر کے, سڑکیں بند کر کے, اور وہ ایک چلا ہوا تھا کہ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو پہلے امرتسر سے جائیں, پھر وہاں سے واگا بارڈر سے لاہور داخل ہوں. تو اگر یہ کر کے انہوں نے پھر وہ ڈی چوک پہنچ بھی گئے, اور الحمدللہ, اور پھر اس کے بعد شکر ادا کریں یا کوئی دعا کام آ گئی ہے یا کوئی اچھا کام ہو گیا ہے کہ گنڈا پور اور بشرا بی بی بھاگ گئے. اگر وہ کھڑے رہتے تو ان کو لگ پتہ جانا تھا. اور دوسری بات, تو کیا ہوتا تھا, زیادہ نقصان ہونا تھا, بہت زیادہ نقصان ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان کہ میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ سڑکوں پر آ کر حکومت گراؤ, بلیک میل کر کے حکومت کو مطالبے منواؤ, لیکن میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ فگرز نہیں آئے؟ گارڈین کہہ رہا ہے 17 مر گئے, بی بی سی کہہ رہا ہے 5 مر گئے, 3 ڈیتھ سرٹیفکیٹس تو ہم جیو والے چھاپ چکے ہیں, چوتھے کے احمد میر صاحب نے کالم لکھا ہے. سینکڑوں لوگ پولی کلینک اور پمز میں جائیں, وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اور ایک ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بی بی سی کی رپورٹ میں کہ ہم نے ایک دن میں اتنی سرجریاں کی جتنی پوری زندگی میں نہیں کی. تو آپ اس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس طرح یہ ہے پاکستان کو بچایا بھی تو کس پاکستان کو بچایا بھائی؟ پاکستانیوں کو مار کے پاکستان کو بچائے. جو رینجرز والے جان سے گئے, جو پولیس والے جان سے گئے, جو سیولین جان سے گئے, سارے ہمارے لیے اور قابل عزت ہیں, اور سارے ان کی جانیں ہیں. پاکستانیوں کو مار کے اس طرح آپ بچاتے ہیں پاکستان کو, اور پھر اوپر سے ڈٹھائی سے مان نہیں رہے. جائیں نا گارڈین اور بی بی سی کے خلاف لندن میں ہرجانہ کریں, اگر وہ یہ کیس جیت گئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 12 کے فگر کو چھوڑ دیں, گارڈین تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نہیں نا اخبار, بی بی سی تو نہیں نا اخبار. ذرا بی بی سی کی رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ جی پڑھی ہے. ایک اس پہ انٹیریئر گورنمنٹ نے اس کو وہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے, آپ نے غلط لکھا ہے. تو بھائی کریں نا, وہ کہہ رہے ہیں, میں پوری بات بتا دوں بھائی جا کے کریں, لندن میں جا کے لندن میں کریں جا کے, اور وہاں تو اتنا لمبا کیس بھی نہیں چلتا نا. کوئی لیٹر لکھا ہے بی بی سی. بھائی لیٹر کیا لکھنا ہے, میں بتا رہا ہوں لکھا ہے گورنمنٹ نے. برٹش ہائی کمشنر وہاں موجود ہے ہمارا, جیسے ادھر پولیس نے خواجہ آصف صاحب نے وہاں اپنی رپورٹ درج کرائی, باقیوں نے کرائی. وہاں جائیں, ان کو سو کریں, ہرجانہ کریں. اگر وہ مان جاتے ہیں کہ ایک بھی نہیں ہوا, ایک بھی کسی کو گولی نہیں لگی, سارا کچھ انہوں نے پرامن کیا ہے, تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر کے پہلے اس طرح پورا آدھا ملک پہ دفعہ 144 لگا کر, اور پھر اس طرح اگر آپ نے پرامن تحریک انصاف ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ظالم, اور اوپر سے آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب ڈیتھ سرٹیفکیٹس آ گئے ہیں اسی سرکاری اسپتالوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ, ان کو ہم کیا کریں؟ ہم نے تھوڑی ان مارا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تیسری بات ہے عمران خان صاحب کی. وہ میں دوبارہ آؤں گا کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اس معاملے میں. آپ رائٹ رسپونڈ ہے, لیکن میں ذرا فیصل صاحب